یحسبون وہ گمان کرتے ہیں الاحزاب لشکروں کو، الاحزاب لشکروں کو، سورت کا نام بھی یہی ہے نا، لم یذهبوا کہ وہ نہیں گئے، وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ اور اگر لشکر آ جائیں، یودوا وہ پسند کریں گے، لو انہم بادون فی الاعراب کاش وہ دیہاتوں میں بدویوں میں رہنے والے ہوتے، یسألون عن انبائکم وہ سوال کرتے تمہاری خبروں کے بارے میں، ولو کانوا اور اگر وہ ہوتے فیکم تم میں، ما قاتلوا نہ وہ لڑتے لڑائی کرتے، الا قلیلا مگر بہت تھوڑی، لقد البتہ تحقیق بلا شبہ یقیناً، کانا ہمیشہ سے ہے، لکم تمہارے لیے، فی رسول اللہ اللہ کے رسول میں، اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ، لمن اس کے لیے جو، کانا یرجو اللہ کی امید رکھتا ہے، والیوم الآخرہ اور یوم آخر کی، وذکر اللہ اور وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، کثیرا بہت زیادہ، ولما اور جب، رأى المؤمنون ایمان والوں نے دیکھا، رأى دیکھا، المؤمنون ایمان والوں نے، الاحزاب لشکروں کو، قالوا انہوں نے کہا، ھذا یہ، ما وہ ہے جو وعدنا ہم سے وعدہ کیا، اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، وصدق اللہ اور سچ کر دیا اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، وما زادہم اور نہیں ان کو زیادہ کیا، الا مگر، ایمان میں، وتسلیما اور بات ماننے میں، من المؤمنین ایمان والوں میں، رجال کچھ لوگ ہیں، رجل کی جمع ہے نا، رجال کچھ لوگ ہیں، صدقوا جنہوں نے سچ کر دکھایا، ما وہ، آحدوا انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے، علیہ اس پر، جس پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، فمنہم پس ان میں سے کچھ، من وہ ہیں جو، قضا انہوں نے پورا کر دیا، نہبہ اپنی نظر کو، اپنے عہد کو، ومنہم اور ان میں سے کچھ، من وہ ہیں جو، ینتظر انتظار کر رہے ہیں، وما بدلوا اور نہیں انہوں نے بدلا تبدیل کیا، تبدیلا کسی طرح کا تبدیل کرنا، لیجزی اللہ تاکہ اللہ بدلہ دے، الصادقین سچے لوگوں کو، بصدقہم ان کے سچ کا، ویعذب اور وہ عذاب دے، سزا دے، المنافقین منافقوں کو، ان شاء اگر وہ چاہے، او یتوب علیہم یا ان کی توبہ قبول کرے، ان اللہ بے شک اللہ، کانا ہمیشہ سے ہے، غفوراً بہت زیادہ بخشنے والا، ورد اللہ اور اللہ نے لوٹا دیا، الذین ان لوگوں کو، کافروا جنہوں نے کفر کیا، بغیظہم ان کے غیظ و غضب غصے کے ساتھ، لم ینالوا نہیں انہوں نے حاصل کی، خیرا کوئی بلائی، وکف اللہ اور اللہ کافی ہو گیا، المؤمنین ایمان والوں کو، القتال لڑائی سے، وکان اللہ اور ہمیشہ سے ہے اللہ، قویا بہت طاقتور، عزیزا سب پر غالب۔ وہ لشکروں کو سمجھتے ہیں کہ نہیں گئے، اور اگر لشکر آ جائیں تو وہ پسند کریں گے کہ کاش واقعی وہ بدویوں میں باہر نکلے ہوئے ہوتے، تمہاری خبریں پوچھتے رہتے، اور اگر وہ تم میں موجود ہوتے تو نہ لڑتے مگر بہت کم، بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ہمیشہ سے اچھا نمونہ ہے، اس کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو۔ اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا، یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا،
اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا، اور اس چیز نے ان کو ایمان اور فرما برداری ہی میں زیادہ کیا۔ مومنوں میں کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے وہ بات سچ کہی جس پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا، پھر ان میں سے کوئی تو وہ ہے جو اپنی نظر پوری کر چکا، اور کوئی وہ ہے جو انتظار کر رہا ہے، اور انہوں نے نہیں بدلا کچھ بھی بدلنا، تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا بدلہ دے اور منافقوں کو عذاب دے اگر چاہے، یا ان کی توبہ قبول فرمائے۔ بلا شبہ اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کے غصے سمیت لوٹا دیا، انہوں نے کوئی بلائی حاصل نہ کی، اور اللہ مومنوں کو لڑائی سے کافی ہو گیا، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد قوت والا سب پر غالب ہے۔ یحسبون، وہ سمجھتے ہیں، گمان کرتے ہیں، لم یذہبوا، وہ نہیں گئے۔ ذہابہ کا معنی ہوتا ہے جانا، اور لم یذہبوا، وہ نہیں گئے۔ یودوا، وہ پسند کریں گے۔ بادون، باہر نکلنے والے۔ اسوۃ، نمونہ۔ رعا، دیکھا۔ قضا، پورا کیا۔ نحبہ، اپنی نظر۔ لیجزی، تاکہ وہ بدلہ دے، تاکہ وہ بدلہ دے۔ ورد، اور لوٹا دیا۔ لم ینالو، انہوں نے حاصل نہیں کی۔ عزیزاً، سب پر غالب۔ اسوہ حسنہ، اور اس پر چلنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس موقع پر، جب لڑائی کی بات ہو رہی ہے، جنگ احزاب کا ذکر ہو رہا ہے، لشکروں کے آنے کی، جانے کی، شکست کھانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ نے اپنے رسول کو، نبی کو بہترین نمونہ قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ میں سب سے آگے بڑھ کر کام کرنے والے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو چلا دیا ہو اور خود جو ہے نا وہ ایک محفوظ بینکر بنا کے، پناہ گاہ بنا کے، تو واپس اپنے گھر میں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہنے لگ گئے ہوں۔ ایسا نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب سب لوگوں سے آگے بڑھ کر کام کرنے والے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، کدال چلا رہے ہیں، پہرا دے رہے ہیں اور قیادت کر رہے ہیں، میدان کے اندر موجود ہیں، اور پھر آپ کا نا یہ جو عمل تھا صرف یہی نہیں تھا، مکہ میں بھی آپ کو دیکھ لیں، اچھا اس سے پہلے جو ہے نا وہ ہجرت کا سفر دیکھ لیں، اس سے پہلے آپ جو ہے نا وہ بدر میں دیکھ لیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو آپ احد میں دیکھ لیں، ہر موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے بڑھ کر سب لوگوں کے ساتھ مل کر وہ کام کرنے والے ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام اس طرح وہ میدان میں موجود ہیں، کام کر رہے ہیں، تکلیف اٹھا رہے ہیں، مشقت برداشت کر رہے ہیں، زخم تک وہ گوارا کر رہے ہیں، تو پھر باقی لوگوں کو کیسے حق وہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں؟ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا کچھ برداشت کر رہے ہیں، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، تو پھر باقی لوگوں کو بھی وہ ایسے آگے چلنا چاہیے۔ تو یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات میں بہترین نمونہ لوگوں کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ اچھا، پھر یہ الفاظ کیونکہ عام ہیں اس لیے ان کے اندر اس معنی کی گنجائش ضرور موجود ہے۔ ہوئی تو یہ آیت نازل ہے جہاد کے موقع پر، لڑائی کے موقع پر، احزاب کے موقع پر، تو سب سے پہلے تو اس کا جو ہے نا وہ میدان وہی ہے کہ اس موقع پر نازل ہوئی ہے، تو اس موقع پر اللہ نے اپنے جو ہے نا نبی کے صحابہ کو یہ ترغیب دی ہے کہ وہ یہ کام کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اپنے لیے بہترین نمونہ تلاش کریں۔ اچھا، الفاظ عام ہیں اس لیے پوری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نمونہ بنایا جا سکتا ہے، آپ کے قول کو، آپ کے فعل کو، آپ کے سفر کو، آپ کے حضر کو، آپ کی نماز کو، ہر ایک لحاظ سے، ہر ایک موقع کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نمونہ بنا کے ایک مسلمان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ نے کہا نا دوسری جگہ پر قل ان کنتم
تحبون اللہ فاتبعونی، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر کیا کرو؟ میری اتباع کرو۔ اچھا، پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح کی ہے کہ آپ کی زندگی کو بہترین نمونہ کون بنا سکتا ہے؟ جس کے اندر یہ وصف ہے، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اللہ پر ایمان ہے، اللہ سے ملنے کی اسے امید ہے۔ اور پھر کیا کہا؟ والیوم الآخرہ، آخرت کے دن پر اس کا ایمان ہے اور اسے یقین ہے کہ میں آخرت کے دن میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا اور مجھے اللہ کے سامنے اپنی ساری زندگی کا جواب دینا پڑے گا۔ اور تیسرا کیا کہا؟ وذکر اللہ کثیرا، وہ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے۔ جس بندے میں یہ تین خوبیاں ہیں نا، وہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نمونہ بنا سکتا ہے عملی طور پہ۔ دعویٰ کرنے کو تو جو مرضی کر لے دعویٰ، وہ جو منافق تھے، کمزور ایمان والے تھے جن کا ذکر پیچھے آیا ہے، ان کا دعویٰ بھی تو یہی تھا نا۔ دعویٰ تو ان کا یہ نہیں تھا کہ ہم بھائی نہیں کرتے، دعویٰ یہی تھا، لیکن وہ عملی طور پر اس کو پورا نہیں کر سکے۔ تو یہ تین خوبیاں جس بندے کے اندر ہیں، اللہ پر ایمان ہے، اللہ سے ملنے کی امید ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ آخرت کے دن پر ایمان ہے اور آخرت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کا اسے پورا یقین ہے اور اسی حساب سے وہ تیاری کر رہا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ جو بندہ یہ کام کرتا ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ بہترین نمونہ وہ مل سکتا ہے اور وہ بندہ اس میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ مخلص مومن کا آزمائش میں کردار، پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو منافق تھے، حالات تھوڑے سے ٹف آئے، لشکر آ گئے اور وہ کھانے پینے کے حوالے سے پریشانیاں تھیں، خوف تھا اور تعداد لشکروں کی اتنی تھی کہ لگ یہ رہا تھا کہ اب ہمارا بچاؤ نہیں ہو سکے گا۔ تو جو اللہ اس کے رسول نے وعدے کیے تھے ان کے بارے میں وہ شکوک و شبہات کا وہ شکار ہو گئے تھے۔ تو ان کا کردار یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے گھروں میں چلے جائیں، بہانے بنا رہے تھے ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں تو ہمیں جو ہے نا اپنے گھروں میں واپس جانے دیا جائے، ہمارا پھل جو ہے نا وہ پکا ہوا ہے، ہم یہاں جو ہے نا وہ مصروف کر دیے گئے ہیں، تو وہ باغات جو ہے نا وہ ضائع، تو موسم بڑا سرد ہے۔ غرض کہ یہ ساری چیزیں ہم نے وہ پیچھے پڑھی ہیں۔ وہ لوگ، ان کا کردار یہ تھا۔ اب یہاں اللہ نے جو مخلص مومن تھے نا ان کا کردار بتایا ہے۔ ان کا کردار کیا تھا؟ لشکر دیکھیں تو ڈرے نہیں ہیں، کوئی خوف دل میں نہیں آیا، تو انہوں نے کیا کہا؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ بھئی اللہ اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اس طرح نوبت آئے گی، لڑائیاں ہوں گی، وہ تمہارا ٹاکرا ہوگا، مقابلہ ہوگا، آزمائش آئے گی، لڑنا پڑے گا، وہ تمہیں قربانی دینی پڑے گی، اس کے بعد یہ دین غالب آئے گا۔ اپنے گھر میں بیٹھے وہ تم جو ہے نا ذکر کرتے رہو، عبادت کرتے رہو، اللہ کو جو ہے نا یاد کرتے رہو اور سارے مل کے جو ہے نا یہ کام کرتے رہیں اور اس سے جو ہے نا یہ سمجھو کہ یہ جو ہے وہ دین غالب آ جائے گا، ایسا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا کردار۔ اچھا، اب ہم ذرا دیکھیں اپنے آپ کو کہ ہم کس ترتیب پہ چل رہے ہیں، ان کمزور جو ایمان والے تھے ان کی طرف یا پھر جو منافق تھے ان کے جو ہے نا رستے پہ، یا کہ یہ مخلص جو مومن ہے، ہم کس طرف ہیں؟ آزمائش میں ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ ہماری وہ ترتیب آزمائش میں کیا ہے؟ ہم پسند کیا کرتے ہیں؟ ہمارا عمل کیا ہے؟ آزمائش کے بغیر کبھی وہ کامیابی مل نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات طے کر دیا کہ ہر ایک کو آزمایا جائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ یہ آزمائش کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن ہی نہیں ہے۔ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ۔ آزمائش نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ آزمائش ہر حال میں ہوگی، لیکن آزمائش میں وہ منافق بھی سامنے آئے، کمزور مسلمان بھی سامنے آئے، اور یہ مخلص لوگ جن کا آج کے سبق میں ہم نے تذکرہ پڑھا ان کا کردار وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو کس طرف چلنے کے لیے تیار کیا ہے؟ ہمارا معاملہ وہ کیا ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ یہ بات واضح کیا کہ ایمان میں کمی بیشی
ہوتی ہے. وما زادہم الا ایمانا و تسلیما. تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایمان ایک منجمد چیز ہے جس میں نہ اضافہ ہوتا ہے نہ اس میں کمی ہوتی ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب صحیح بخاری میں جو ہے نا بہت سارے دلائل سے یہ بات ثابت کیا کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے. تو جب کوئی بندہ کسی درس میں شامل ہوتا ہے, کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور کوئی اسے غم فکر لاحق ہوتی ہے, وہ رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف, اس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے. اور جب وہ دنیا کے اندر پڑھتا ہے, معاملات وہ جو ہے نا اس کے کوئی ایسے سنگین ہو جاتے ہیں, وہ وقت نہیں دیتا اللہ کے دین کو, تو اس کا ایمان کیا ہوگا, وہ کم ہو جائے گا. یہ حقیقت ہے بالکل. پھر اگلی آیت کا شان نزول وہ ہمارے لیے سمجھنے والی چیز ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ ایمان والوں میں کچھ مرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے عہد کو, نظر کو پورا کر دیا. اس نظر سے مراد کیا ہے, عہد سے مراد کیا ہے؟ عہد سے مراد وہ ہے جو ہر بندہ جو کلمہ پڑھتا ہے, مسلمان ہوتا ہے, وہ اللہ سے کر رہا ہوتا ہے. وہ کیا, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے ایمان والوں سے وہ سودا کر لیا ہے ان کے جان و مال کے بدلے میں, کہ جان اور مال کس کے لیے, اللہ کے لیے, اور اللہ ان کو اس کے بدلے میں کیا دے گا, جنت دے گا. ٹھیک ہے, وہ عہد ہر بندہ اپنی جان اپنے مال کو وہ اللہ کے دین کے لیے صرف کرے گا, اور اللہ اس کے بدلے میں کیا دے گا, جنت دے گا. یہ سودا ہر بندے کا وہ اللہ کے ساتھ ہے. ہر مومن مسلمان اس نے عہد کیا کہ وہ اللہ کے رسول کا دفاع کرے گا, اسلام کا دفاع کرے گا, اپنی وہ جان کو اللہ کے دین کے لیے لگائے گا, اپنے مال کو اللہ کے دین کے لیے صرف کرے گا. تو وہ یہ عہد مراد ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے یہی کام کیا. یہ آیت نازل ہوئی, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے چچا انس بن نضر, ان کے نام پہ میرا نام رکھا گیا. تو وہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے. تو جب وہ جنگ احد میں شریک ہوئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے نا احد کے پاس سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. لڑائی سے پہلے کہتے ہیں مجھے احد کے پاس سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. پھر وہ لڑے, مردانہ وار لڑے اور شہید ہو گئے. ان کے زخم کے جب گنتی کی گئی ان کی شہادت کے بعد ان کے جسم پر 80 زخم تھے, تلوار کے, نیزے کے 80 زخم ان کے جو ہے نا وہ ان کے جسم پر موجود تھے. پہچاننا ممکن نہیں تھا. وہ کہتی ہیں کہ میری پھوپھی ربیع بنت نضر انہوں نے جو ہے نا وہ ان کو پہچانا تھا کہ ان کے انگلی کے اوپر نا جیسے بچپن میں دانتوں سے کاٹا کہ وہ کوئی کاٹ دیتا ہے, اس طرح جو ہے نا ان کے انگلیوں کے پوروں سے جو ہے نا ان کو پہچانا گیا کہ یہ انس بن نضر ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ سے اپنے عہد کو پورا کر دیا. اور پھر ساتھ اللہ نے ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا کہ جو ابھی انتظار کر رہے ہیں. تو ابھی وہ زندہ ہیں اور اس انتظار میں ہے کہ کبھی ایسا موقع ملا تو وہ اپنی جان سے بھی دریغ نہیں کریں گے, مال وہ اپنی زندگی میں خرچ کر ہی رہے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں, اپنے گھر کا سارا سامان لٹا رہے ہیں, آدھا سامان لٹا رہے ہیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ 900 اونٹ کلوں کے حساب سے چاندی اور جو ہے نا وہ سونا وہ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں. تو یہ ان لوگوں کا جو عہد تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے جان و مال کے حوالے سے وہ انہوں نے پورا کیا. تو اللہ نے ان کی تعریف کیا, جنہوں نے اب جانیں دے دی وہ بھی, اور جنہوں نے ابھی جانیں نہیں دی وہ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں اور انتظار کے اندر ہیں کب وقت آئے گا کہ وہ اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے. تو یہ مومن شہید ہونے والا ہوتا ہے اور کسی وجہ سے پیچھے رہنے والا وہ بھی مومن ہی ہوتا ہے. سارے لوگ وہ اگلی مورچوں پر جا کے جو ہے نا وہ کھڑے ہو جائیں تو بندہ یہ سمجھے کہ جو اگلے مورچے پہ کھڑا ہوا نا یہی مومن ہے, جو پیچھے رہ گیا نا وہ مومن نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی تعریف کی ہے جنہوں نے اپنی جانوں کو وار دیا, اور ان لوگوں کی بھی تعریف کی ہے کہ جو بھی انتظار کے اندر ہیں, جن کو موقع نہیں ملا. اب یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ احد میں شریک نہیں ہو سکے تھے کسی وجہ سے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے نا. تو یہ کہنا کہ صرف جو آگے کھڑا بارڈر پر بس وہ کافر کے سامنے اپنا سینہ تان کے اپنی جو ہے نا وہ جان کو لے کے بس وہی مومن ہے, دوسرا بندہ جو پیچھے
کسی وجہ سے ہے وہ مومن نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔